بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور قرآن۔ محترم سامعین، کلام الہی کو رمضان المبارک سے خاص تعلق ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قیام رمضان یعنی نماز تراویح، یہ بھی قرآن شریف پڑھنے اور سننے کے لیے ہے۔ دن کو روزے میں مشغولیت اور رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر ذوق اور شوق سے قرآن پڑھنا یا سننا، اس سے مومن کے قلب میں ایک عجیب کیف پیدا ہوتا ہے، اور یہ دونوں شغل قیامت کے دن مومن کے کام آئیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، یقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ روزہ اور قرآن بندہ کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے روک دیا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ اور قرآن مجید عرض کرے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ محترم سامعین، ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف سناتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 2 بار دور کیا، اس سے پہلے 1 بار دور کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں حفاظ کرام کا ایک دوسرے کو سنانے کا جو مروج طریقہ ہے، یہ مسنون ہے۔ رمضان میں ہمت کر کے حفظ و ناظرہ خوب قرآن کی تلاوت کریں، 10-5 ختم تو کر ہی لیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔